السلام علیکم۔ اسد آپ کی خدمت میں آج تکمیل دین یعنی اقامت دین کے تکمیلی مراحل پہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کا آج یہ دوسرا ولاگ ہے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے یہاں بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں 570 میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے بچپن اور آپ کے لڑکپن کے واقعات جو ہیں عموماً کتابوں میں جو ہے وہ ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پہ درج کیا گیا ہے، اور بیشتر لوگ اس سے واقف بھی ہیں کہ کس طرح آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر آپ کی رضاعت، دائی حلیمہ کا واقعہ اور دیگر چیزیں۔ لہٰذا میں آپ کے واقعات کو اس دور سے شروع کرتا ہوں جب آپ نوجوانی اور جوانی کے دہلیز پہ آپ نے قدم رکھا۔ تو اس دور میں جو ہے ہمیں آپ کے اعلان نبوت سے پہلے 3 بڑے کردار آپ کے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں جس میں آپ نے اس معاشرے میں بھرپور ادا کیا۔ ایک کردار تو وہ ہے جسے آپ معاشرتی کردار کر سکتے ہیں، یعنی معاشرے کے لیے کردار۔ اور معاشرے کے لیے کردار یہ تھا کہ آپ معاشرے محنت اور مشقت اور کاروبار کے ذریعے جو بھی آپ کی آمدنی ہوتی تھی وہ غربا مساکین پہ آپ خرچ کرتے تھے۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، جو ان میں سے ضرورت مند ہوتا تھا ان کی خبرگیری کرتے تھے، مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے، کہیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس بات کی اگر آپ تفصیل دینا چاہیں تو خود ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیان حدیث میں موجود ہے، جس میں آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، معاشرے کے پیچھے آپ خود کما کر کے لوگوں کی جو ہے وہ دستگیری کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک معاشرتی کردار جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر ہمدردی، اور چونکہ آپ نرم مزاج اور لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے تھے تو یہ معاشرتی کردار جو ہے وہ بھرپور انداز میں جاری تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا کردار جو ہے وہ ہے معاشی کردار۔ ہمارے یہاں عموماً جو ہے یہ معاشی کردار آپ کو اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کو اپنا بزنس پارٹنر، اپنے کاروبار کا نمائندہ مقرر کیا تھا، اس وقت سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کاروبار میں عملاً جب آپ کے دادا کا عبد المطلب کا انتقال ہوا اور اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آئے تو آپ لڑکپن تھا آپ کا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے ہی آپ نے، چونکہ آپ بہت حساس تھے، آپ بہت سمجھدار تھے اور نفیس تھے، اور خاندان کنبہ بڑا تھا، ساری ذمہ داری چچا کی تھی، تو آپ نے ان کا ہاتھ بٹانا وہیں سے شروع کیا تھا۔ اور آپ کے علم ہوگا کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے شام کے سفر پہ بھی گئے تھے، جہاں ایک راہب نے جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ روشن پیشانی جو ہے وہ نوید دے رہی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو طالب ان کو باہر تو نہیں لے جاتے تھے، لیکن مکے کے اندر جو ہے ابو طالب کے جو بھی جتنے بھی کاروباری معاملات ہوتے تھے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی دیکھتے تھے اور اس کا انتظام اور اس کو مینیج کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے آپ اپنی جو ہے 15-16 سال کی عمر سے کرتے آ رہے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو اس سال ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ واقعہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر قتل و غارت گری اور جنگوں کا سلسلہ آپس میں قبائل کا جاری رہتا تھا۔ تو قریش اور بنو قیس کے درمیان بھی جنگیں جاری تھیں، اور اس دور کے جنگوں کو چونکہ جہالت کی جنگیں تھیں تو اس کو حلب الفجار یعنی جہالت اور گناہ کی جنگ کہا گیا۔ تو جو اس معاشرے کے سنجیدہ لوگ تھے وہ اس سے پریشان تھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب،
انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، قبائل کے درمیان امن پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر مذاکرات کا جو سلسلہ جاری رکھا۔ تو اس سارے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے چچا کے ممد و معاون رہے، اور وہ جو بھی معاہدے ہوئے اس معاہدے کے جو نکات طے ہوئے اس نکات کو ترتیب دینے والے، اس کا آئیڈیا، اس کے ساری چیزیں جو ہیں اپنے چچا کو بتانے والے، ان کو مشورہ دینے والی جو شخصیت تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور یہ وہاں کے مکے اور اس کے ارد گرد کے ماحول کے لیے یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ جو قومیں اور جو گروہ جو ہیں برسوں سے باہم دست و گریباں تھیں، وہ ایک امن کے معاہدے پر جو ہے وہ قائم ہو گئیں، اور یہ حلف جو معاہدہ ہوا تھا اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور اس معاہدے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناز تھا کہ بعد میں بھی آپ جب مدینہ منورہ اور فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کہ آج بھی مجھے کوئی یہ کہہ کے پکارے کہ اے حلف الفضول والے، یعنی وہ معاہدہ کروانے والے، تو مجھے اس بات کو خوشی ہوگی اس سے زیادہ کہ کوئی مجھے سرخ اونٹ تحفے میں دے۔ تو یہ کردار جو ہے یہ اتنا مؤثر تھا کہ اس نے جو ہے خدیجۃ الکبریٰ جو خود اپنے بزنس کی ایک بہت بڑی بزنس وومن تھیں، اور وہ یہ کہ ام المومنین کے والد کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا، جو ایک طرح سے اس وقت کہیں کہ ملٹی نیشنل، یعنی شام اور عراق اور دیگر جگہوں پہ پھیلا ہوا تھا، اور والد کے انتقال کے بعد آپ خود جو ہیں اس چیز کو مینیج کر رہی تھیں۔ کئی لوگوں کے رشتے آئے تھے، ظاہر ہے کہ وہ مالدار خاتون تھیں، چڑھتا بڑھتا کاروبار تھا، تو عرب کے کئی جو ہیں خاندان اور اس کے سرداران خواہش تھے آپ سے رشتے کے، لیکن آپ اس کا انکار کرتی نہیں تھی۔ اور آپ کے والد کا جو ہے وہ اسی طرح کے جنگوں میں قتل کر دیے گئے تھے۔ تو ام المومنین نے اپنے والد کے قتل کیے جانے کے بعد جہاں ایک طرف کاروبار کو سنبھالا ہوا تھا، وہاں اپنے والد کے جنگوں کے ذریعہ قتل کیا جانا بھی ایک بڑے قلق کا سبب تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ان کے سامنے آئی جو ابو طالب کے کاروبار کے بھی ایک بہترین مینجمنٹ کی صلاحیت آپ کے اندر نظر آئی، اور ساتھ ساتھ وہ سیاسی کردار بھی نظر آئے، تو یہی وہ تعلق تھا جس نے آپ کو آفر کیا ہے کہ وہ آپ اس کے جو ہیں کاروبار کے وہ ساتھی بنے۔ تو اسی طرح سیاسی کردار میں آپ کا وہ بھی کردار ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کا مرحلہ آیا تو وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے چونکہ وسائل کم تھے، تو جو خانہ کعبہ کا جو پورا ایریا تھا جو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا اس پہ پورا کعبہ تعمیر نہیں ہو سکا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کے مشورے پہ خانہ کعبہ کا ایک وہ حصہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا گیا، جو آج نصف دائرے کی صورت میں جسے حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم بھی اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ پہ وحی کا سلسلہ نہیں ہوا تھا، آپ کے ویژن کو دیکھیں کہ آپ نے اس وقت انسانوں کی اور اپنے آنے والی امتوں کے لیے کہ جن کے عام لوگوں کے، ہمارے یہاں تو یہ حکمراں طبقہ جاتا ہے نا اپنے اقتدار کے اثر و رسوخ پہ دروازے کھول کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم تو اندر گئے تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور شاید عام لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو تو دروازہ کھلوانا پڑتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو جو ہے دروازہ کھلوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جائے اور حتیم میں نماز پڑھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہ نماز اور عبادت کی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا تحفہ ہے جب آپ نے اسی طرح ایک دوسرا تحفہ جو ہے وہ حجر اسود کی تنصیب بھی ہے، جس پہ جب خانہ کعبہ تک تعمیر ہو گیا تو قبائل کے ہر سردار کی خواہش تھی کہ وہ جو ہے اس حجر اسود کو نصب کرے، اب اس پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس جنگ میں اور سارے جو کردار تھے اس نے آپ کی شخصیت ان کے سامنے نمایاں کر دی تھی، لہٰذا جب اس حرم کے اندر یہ سارے سرداران بیٹھے تھے اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یہ وہ امین صادق ہیں جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ اگر ہمارا کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو ہم سب تسلیم کریں گے۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے اس کا عہد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو بڑی آسانی سے نپٹا اس طرح دیا کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر لے آؤ، اور وہ ایک چادر لائے، اس کو بچھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر پہ رکھ دیا، اور اب قبائل کے تمام سرداروں کو کہا کہ اب سارے سردار اس چادر کو پکڑ کر کے کعبے کے اس کونے تک لے چلیں جہاں پر حجر اسود نصب ہونا ہے۔ تو تمام سرداران نے اس چادر کے کنارے کو پکڑ کر کے وہاں تک گئے، اور جب اس کے قریب رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں پہ نصب کر دیا۔ تو وہ جھگڑے جو ہیں وہ اس تدبر کے ساتھ ختم ہو گئے، اور سب نے جو ہے ایک زبان ہو کر کے اس کی تحسین فرمائی۔ تو یہ حجر اسود کا نصب بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن کی کردار کا ایک بہت بڑی علامت ہے، اور یہی وہ علامت ہے جس سے آپ کو محبت تھی، اور اسی محبت نے آپ کو حجر اسود، جب آپ فتح مکہ کے بعد جب وہاں اور جب مکہ تشریف لے گئے اور یہ حج اور طواف کا جو ہے کام آئے، تو جو آپ نے حجر اسود کو بوسے کا جو سلسلہ ہے، تو یہ اصل میں اسی امن اور محبت کی وہ یادگار ہے، یہ بوسہ اور یہ محبت۔ کاش کہ ہم امت اور مسلمان اس چیز کو اپنے نبی ختم الرسول کے اس عمل کو نظر انداز نہ کرتے، اور اس امن اور محبت کے لیے دنیا میں، انسانیت میں جنگوں میں اور نفرتوں کو جو پھیل گئی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آج اپنے اس نقش پائے رسول پر چل کر کے اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ اس امت کو پھر دوبارہ سرفرازی ملے گی۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو پھر اگلے قسط میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔